کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج پوری دنیا کے باغیرت مسلمان اور رب سے تعلق رکھنے والا مسلمان اور نبی کے مشن پر چلنے والا مسلمان، علی المرتضیٰ اور حضرات حسنین سے محبت کرنے والا مسلمان آج افسردہ ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اضطرابی کیفیت کا شکار ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر وہ مسلمان جو مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ اول مانتا ہے، خانہ کعبہ کو اپنا مسکن مانتا ہے اور مدینہ منورہ کو اپنی توجہ مانتا ہے کہ میرا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، میرا خانہ کعبہ میری جگہ ہے اور مدینہ منورہ میرے نبی کی مبارک جگہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے مسلمان، تو وہ مسلمان آج بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج اسی قبلہ اول کے بچانے کے نام پر، اسی قبلہ اول کے عزت و ناموس کی حفاظت کے نام پر آج چند دنوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہو گئی، معصوم بچوں کی زندگیاں چھین لی گئی، بچوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا گیا اور عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، اور جہاں پر علاج و معالجہ کے لیے لوگوں کو رکھا گیا تھا، جہاں پہ لوگ اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے، دشمنان اسلام نے وہاں پر حملہ کر کے بیک وقت 900 معصوم فلسطینیوں کی جان لے لی۔ کہ پوری دنیا کے اندر کربلا جیسی کیفیت پیدا ہوئی ہے، مسلمان ہنسنا بھول گیا، مسلمان سونا بھول گیا ہے، اور مسلمان اپنے ان معصوم بچوں کی بلکتے ہوئے ان آہوں کو سنتا ہے اور ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، وہ اپنے چین کو کھو دیا ہے اور اپنی پریشانیوں کو کھو دیا ہے۔ اس کے باوجود آج چند نام نہاد لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل جیسی ظالم کو کے ساتھ دینے میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کی کوئی زمین نہیں تھی، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے انہی اسرائیلیوں کو، انہی یہودیوں کو یہ کہہ کر کے پناہ دی کہ پوری دنیا نے ان کو ٹھکرا دیا، پوری دنیا نے اپنے ملکوں سے انہیں نکال دیا، تب جا کر کے فلسطینیوں نے ان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا۔ ان لوگوں نے ظلم کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ دھیرے دھیرے انہی کی زمین پر قبضہ کر کے اور آج مسجد اقصیٰ پر حملہ ور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کتنے چین کی نیند سو رہے ہیں، ہم کتنے شاندار اور لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی تنہائی میں یہ نہیں سوچا کہ آج
جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس مسجد میں ہم سجدہ کرتے ہیں، آج اسی مسجد کی حفاظت کے لیے، آج اسی نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے، آج اسی قرآن کی آیت کی حفاظت کے لیے ہمارے ہزاروں فلسطینی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور ہمارے ہزاروں معصوم بچے یتیم ہو گئے، اور کتنے لخت جگر نے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ دیا، صرف اور صرف اس نام پر کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو آج نہ چھوڑیں گے، نہ کل چھوڑیں گے، اور نہ قیامت کے دن تک چھوڑیں گے۔ میرا اللہ میرے لیے سب کچھ ہے، چاہے پوری دنیا ہمیں مل کر کے ہمیں مٹا دے، لیکن ہم غیروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فلسطینیوں کی آواز۔ پرسوں ایک حملہ کی وجہ سے 900 بیک وقت فلسطینی معصوم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آج پوری دنیا کے اندر انسانیت اور امن اور چین کی بات کرنے والے کہاں چلے گئے؟ اگر پہاڑ کو اللہ زبان دے دیا ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، اگر درندوں کو زبان دے دیا ہوتا اللہ تو درندے یہ چیخ چیخ کر کہتے کہ درندہ تو مجھے بنایا گیا، انسان نما درندہ کہاں سے پیدا ہو؟ اگر زمین کو اللہ زبان دے دیا ہوتا تو زمینیں چیخوں کے ذریعے، آہو پکار کے ذریعے ان انسانوں کو چلنے نہیں دیتی اپنے اوپر، اور اگر درختوں کو اللہ زبان دے دیا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر پکارتی کہ اے دنیا والوں تم کیوں نیند چین کی نیند سورے ہو جاؤ، ان معصوم فلسطینیوں کی حفاظت کرو۔ کہ ظالموں نے جو درندگی سے بڑھ کر کے درندگی اختیار کر رکھی ہے، ان لوگوں نے ہر پل ان کو مارنے کی ایک سازش کر رکھی، محض اس بنیاد پر کہ ان کی زمین میری کیسی ہو جائے، ان کا عبادت گاہ میرا کیسا ہو جائے۔ لیکن لاکھوں سلام ہوں، لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں ان مجاہدین پر، اور ان فلسطینی نوجوانوں پر، اور ان فلسطینی ماؤں پر جنہوں نے اپنے لخت جگر کو پیدا کیا ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، لیکن بغیر دشمنوں کے سامنے خدا کی عزت کی، خدا کی تعلیم کی اور نبی کی ناموس کی بے عزتی مت کرا۔ یہ سبق دے کر کے راہ خدا میں مائیں بھیج رہی ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ان سب کے باوجود بھی چند نام نہاد اسلامی حکومتیں آج بھی فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑی نہیں ہیں، آج بھی اسرائیل کو مکمل طور پر بیکاٹ نہیں کر رہی ہیں۔ اگر غیر نہیں کرتے تو کم سے کم مسلمانوں کو بیک وقت ایک آواز میں ہو کر کے یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم میرے نہیں ہو، تم غیر ہو۔ جبکہ قرآن نے صاف طور پر آج سے 1445 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو شخص بھی ان سے حمایت کی بات کرے گا، ان سے سپورٹ کی بات کرے گا، اور جو شخص ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا، اور جو شخص ان سے کاروباری رشتہ رکھے گا اور اس وقت میں بھی ان کو اپنا دوست سمجھے گا، فإنہ منہم، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا، وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا۔ کتنی عجیب تعبیر اللہ نے استعمال کی ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دوست مت بنانا۔ دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی سماجی رشتے کو دوستی کہتے ہیں، معاشرتی رشتے کو دوستی کہتے ہیں، اقتصادی رشتے کو دوستی کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز سے ان کو منع کیا ہے کہ ان سے نہ سماجی رشتہ بناؤ، نہ ان سے اقتصادی رشتہ بناؤ، کوئی اکنامک رشتہ ان سے نہ ہو، کوئی ان سے لین دین نہ ہو، ان کی چیزوں کی کوئی تمہارے یہاں نہ آمد ہو اور نہ رفت ہو، نہ آنا ہو اور نہ جانا ہو، ایسے ان کے ساتھ ویوہار ہونا چاہیے۔ جب پوری
52 اور 56 اسلامی حکومتیں اس بات پر اڑ جائے گی تو کیا دنیا کے اندر یہ احساس نہیں ہو جائے گا کہ فلسطینیوں کے ظلم پر مسلمان ہم سے ناراض ہیں؟ لیکن نہیں، میرا کام بن رہا ہے، میرا کام، چاہے لاکھوں فلسطینی اللہ کے نام پر شہید ہو جائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس میرا کام بن رہا ہے۔ کم سے کم ادنا سے اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کوئی برائی دیکھو تو اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روک کر کے دکھاؤ، اور اگر تم زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، برجستہ یہ اعلان کرو کہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے۔ فلسطینی ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ معصوم ہیں اور وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنا قبل اول کی اور اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی بھی لڑے گا، چاہے تم لاکھ جان لے لو ان کی، وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ کسی کی جان لینے سے کوئی اپنا گھر نہیں دیتا، کوئی اپنی عبادت گاہیں نہیں دیتا، کوئی اللہ کے گھر کو قربان نہیں کراتا۔ فلسطینی مائیں اپنے بچوں کو بزدل پیدا نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بہادر بنایا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو جینے کا سبق نہیں سکھایا، مرنے کا سبق سکھایا۔ وہ مائیں ایسی ہیں جو مرنے کا سبق سکھائی ہے۔ مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو مرنے کا سبق سکھاتی ہے کہ مر جا اللہ کے لیے، لیکن دشمنوں کے سامنے جھکنا نہیں، جھکنا نہیں دشمنوں کے سامنے، چند پیسوں میں بکنا نہیں دشمنوں کے سامنے، بکنا نہیں، جھکنا نہیں، سینے پہ گولی کھا لینا، لیکن اذان کو ہاتھ مت لگانا میں کسی کو۔ جہاں پر اذان آج ہو رہی ہے کل بھی وہی پر ہوگی۔ میرا قبلہ اول میرا ہے، میرے نبی وہاں نماز پڑھے ہیں، لاکھوں انبیاء وہاں پر اترے ہیں، معراج شریف اللہ کے نبی وہیں سے گئے ہیں براق پر سوار ہو کر کے، وہ میری جگہ ہے، اس کو کوئی بھی دشمنان اسلام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ بوسنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو تم نے مارا، کیا ہو گیا؟ اور اس کے پورے پس پردہ برطانیہ کا ہاتھ تھا۔ آج بھی افغانستان کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، پورے پس پردہ امریکہ کا ہاتھ تھا، اور آج بھی فلسطینیوں کو جو ظلم ہو رہا ہے انہی ظالموں کا ہاتھ ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں پیچھے سے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یہود اور یہ نصارہ، جس کو عیسائی کہتے ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ یہود اور یہ نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کب خوش ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، جب تم اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب کو فالو کرنے لگو، یہ تمہارے ہو جائیں گے، تم کو اپنے گود میں بٹھائیں گے، تم کو گھر دیں گے، تم کو گاڑی دیں گے، تم کو دکانیں دیں گے، تمہیں گھر بنا کر کے دیں گے۔ حتی تتبع ملتہم، میرا اللہ نے فرما دیا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو پوری امت کے اندر، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہمارے لیے وہی راستہ ٹھیک ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ ہم نہیں جا سکتے یہودیوں کے راستے پہ، ہم نہیں جا سکتے عیسائیوں کے راستے پہ، ہمارا راستہ میرا اللہ نے جو دیا وہی ہے۔ چاہے تم میرا گھر چھین لے، چاہے تم میرا مکان چھین لے، چاہے تم میری دکان چھین لے، چاہے تم لاکھوں میری جانیں لے لے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا صاف اعلان ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے اور تمہاری امتیوں نے ان کی بات مان لی، ان کی پیروی کر لی، اس بات کے باوجود بھی یہ قرآن تیرے سامنے مکمل چیپٹر ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے، مجھے اللہ ہی جلاتا ہے اور اللہ ہی میری موت لیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری جان نہیں لے سکتی، اب اس کے باوجود بھی تو ان کی مذہب کو فالو کرنے لگا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تیرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تجھے اپنا دوست کبھی نہیں بنا سکتا،
تیرا اللہ کبھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ میں اور اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ ہم ہر وقت فلسطینی کے ساتھ ہیں، اور جس دن اللہ نے قدرت دی ہمیں ان کی مدد کرنے کی، ہم اپنے تن سے اور اپنے دھن سے اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے سر پہ کفن باندھ کر کھڑے ہو کر ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر فلسطینیوں تک پہنچنے کی ہمیں طاقت ہوگی، ہم ان کے سب میں کھڑے ہو کر ہم دشمن اسلام کو کچلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہر مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ جذبہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اس لیے اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر کے روئیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارے ان معصوم بھائیوں کی حفاظت فرما دے۔ ہم اللہ سے کہ اللہ جب پوری دنیا کے ٹینک ان کی گولی بارود سب نست نابود ہو جائیں گے، صرف تو چاہ لے اللہ، صرف تو چاہ لے، اس رب کے سامنے روئیں گے۔ ان معصوم بچوں کے لیے ہم سجدہ کریں گے، راتوں میں تہجد میں اٹھ کے ان کے روئیں گے اور کہیں گے اللہ ان معصوم ماؤں کے آنسو پوچھنے والا کوئی فرشتہ تو بھیج دے کہ جو چند دنوں کے اندر 10,000 اپنے بچوں کو کھو دیے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیے، 12 لاکھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، پتہ نہ وہ کہاں ہوں گے، نہ پانی ہے، نہ راشن ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بس لڑائی اللہ سے لڑ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لڑ رہے۔ اس لیے اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تمام کے تمام اللہ سے دعا کریں، ان کے نام پر ہم صدقہ دیں، ان کے لیے ہم تہجد پڑھیں، ان کے لیے ہم نفل پڑھیں اور اپنے دامن کو رب کے سامنے پھیلا دیں۔ اللہ تو حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے، اللہ ہمیں سے محمد بن قاسم کو پیدا فرما دے۔ اور ان حالات کو دیکھ کر کے نوجوانوں کو چاہیے چھوڑ دو موبائل کی دنیا کو، گانوں کی دنیا کو، اور چھوڑ دو عیاشی بازی، اور چھوڑ دو غیر محرم پہ نگاہ ڈالنے والا، بہادر بن جاؤ۔ کب کہاں پر کس کی باری آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کو ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، نبی کے سنت کو تھام لو، اسی میں بھلائی، ورنہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھت پر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پر میں چپ تھا، میرا نمبر آیا، میرے قتل پر آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا یہ شعر ہے، اس لیے اس شعر کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی ماؤں کی تو حفاظت فرما، اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں نے اپنی جانیں تیرے نام پر گنوائی ہیں اللہ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، اور انہیں حضرت حسنین کے صف کو شامل فرما، اور انہیں حضرت حمزہ کے صف کو شامل فرما، اور لاکھوں سلام ہوں ان فلسطینی ماؤں پر، ان فلسطینی نوجوانوں پر، ان فلسطینی بھائیوں پر، اور لاکھوں لعنتیں ہوں ان یہودیوں پر، ان ظالموں پر جو ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔